الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد. آج انشاءاللہ اعتکاف کے چند مسائل بیان کیے جائیں گے. سوال یہ ہے کہ کیا عورت اعتکاف کر سکتی ہے؟ جی ہاں، عورت اعتکاف کر سکتی ہے، لیکن عورت کا اعتکاف گھر میں ہوگا، مسجد میں نہیں ہوگا. تو جب کسی خاتون کا اعتکاف کا ارادہ ہو، مصنون اعتکاف کا ارادہ ہو، تو رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے اس جگہ چلی جائیں جہاں وہ ہمیشہ نماز پڑھتی ہیں، اور چاند کے عید کے چاند کا معلوم ہونے کے بعد ہی پھر وہاں سے اٹھیں. اعتکاف کی حالت میں دن رات یہیں پر رہنا، کھانا پینا سونا سب یہیں پر ہوگا. البتہ واش روم جانے کے لیے، وضو کے لیے اس جگہ سے باہر آ سکتی ہیں. اگر نماز کی کوئی جگہ مقرر ہے پہلے سے، گھر میں بعض خواتین اپنی جگہ مقرر کر لیتی ہیں، مثلا چبوترا بنا ہوا ہے یا تخت لگا ہوا ہے یا چٹائی بچھی ہوئی ہے یا جانماز بچھی ہوئی ہے، اگرچہ ہر وقت نہ بچھی رہتی ہو لیکن نماز وہیں پڑھی جاتی ہے، تو اس جگہ اعتکاف کرنا صحیح ہے. لیکن اگر کوئی جگہ گھر میں مقرر نہیں ہے جہاں دل چاہا نماز پڑھ لی، تو اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے نماز کی جگہ کو مقرر کرنا ضروری ہے. تو یہ جگہ ایسے ہی ہو جائے گی جیسے مرد حضرات مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. اگر مرد حضرات بلا عذر مسجد سے باہر نکلیں گے تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح خواتین اگر اس مقررہ جگہ سے بلا عذر باہر جائیں گی تو ان کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. دوران اعتکاف عورت کو جگہ تبدیل نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ دوسری جگہ بھی گھر کے اندر ہی ہو، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے یہ اختیار ضرور ہے کہ جگہ کو تبدیل کر لیں. مثلا ایک جگہ نماز پڑھتی ہیں لیکن وہاں گرمی ہے کافی، یا پنکھا خراب ہو گیا یا کوئی بھی چیز، کوئی مسئلہ ہو گیا وہاں پر، تو اب دوسری جگہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے نماز کے لیے جگہ کو مقرر کر لیں، کہ یہ ارادہ کر لیں، یہ نیت کر لیں کہ میں آئندہ نماز یہیں پڑھوں گی، اور اس کے بعد پھر وہاں اعتکاف کرنا صحیح ہوگا. بڑا کمرہ اعتکاف گاہ نہیں بن سکتا، البتہ چھوٹا کمرہ اعتکاف گاہ بن سکتا ہے. بڑے کمرے میں اتنی جگہ کو مخصوص کر لیا جائے جس میں سونا اٹھنا بیٹھنا آسان ہو، تو یہ بہتر ہے. اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورت خاوند کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے؟ عورت کو خاوند کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں نہیں بیٹھنا چاہیے. بعض خواتین بہت جوش میں آ جاتی ہیں اور خاوند ان کے منع بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہیں. تو یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، خاوند کی اجازت کے ساتھ ہی اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے. اسی طرح ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا عورت دوران اعتکاف گھر کے کام کاج کر سکتی ہے؟ اگر گھر کے کام کاج کرنے کے لیے کوئی ملازمہ ہے یا گھر کے دیگر افراد ہیں جو یہ کام کاج کر سکتے ہیں، تو عورت کو اس جگہ سے نکلنے کی اجازت نہیں. بہتر یہ ہے کہ وہیں پر رہے. لیکن اگر گھر میں کوئی ایسا انتظام نہیں ہے، کام کاج بھی خود کرنا پڑتا ہے، کھانا بھی خود پکانا پڑتا ہے، صفائی وغیرہ بھی خود کرنی پڑتی ہے، تو اس حالت میں عورت کو اجازت ہے کہ وہ کھانا پکا لے اور کام کاج کر لے، لیکن پھر واپس اپنی جگہ پر جو مقرر شدہ جگہ ہے اس جگہ پر واپس آ جائے. اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ کیا مرد معتکف ٹھنڈک حاصل کرنے یا میل دور کرنے کے لیے غسل کی خاطر مسجد سے باہر جا سکتا ہے؟ غسل خانے مسجد سے باہر ہوتے ہیں، اور گرمی دور کرنے کے لیے یا میل دور کرنے کے لیے معتکف کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مسجد سے باہر جائے. اگر جائے گا اس طرح غسل خانے میں تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ کیا معتکف کھانا لانے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے؟
اس میں بھی وہی مسئلہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی لا سکتا ہے، یعنی کوئی انتظام ہے گھر سے لانے کا، یا پھر بعض مساجد ایسی ہیں کہ جہاں پر آپ پیسے دے دیں تو وہ مسجد کی انتظامیہ پورے 10 دن کا کھانے اور پانی ہر چیز کا انتظام کر لیتی ہے. اگر ایسا ہے تو معتکف کو اجازت نہیں ہے کھانا لینے کے لیے مسجد سے باہر جائے. لیکن اگر ایسا کوئی انتظام نہیں ہے تو معتکف کو اجازت ہے کہ کھانا لینے کے لیے گھر جا سکتا ہے، لیکن کھانا وہاں پر نہیں کھائے گا، کھانا لے کر مسجد میں آئے گا اور فوراً مسجد میں آ کر وہیں مسجد میں بیٹھ کر کھانا کھائے گا. اسی طرح سوال یہ ہے کہ دوران اعتکاف کن اعمال کو کثرت سے کرنی چاہیے. دوران اعتکاف تلاوت، ذکر، اذکار، دعائیں بہت زیادہ کرنی چاہیے، نمازیں بہت زیادہ پڑھنی چاہیے. بہت قیمتی راتیں ہوتی ہیں اور بہت قیمتی دن ہے. رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، بس مبارک ایام اور مبارک راتیں بس اب جا ہی رہیں، تو ان ایام میں خوب سے خوب فائدہ حاصل کر لیا جائے، خوب سے خوب ثواب سمیٹ لیا جائے، خوب تلاوت کی جائے، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی کوشش کی جائے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.